شیٹ، یہاں پہ میں پھنس گیا ہوں. یہاں پہ تو یہ پہلے پانی لگا ہوا ہے، تو مجھے یہاں سے پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اب دیکھ سکتے ہیں میں نے رومال لپیٹا ہوا ہے کالر پہ، اور وہ مجھے سب سے زیادہ الجھن بھی یہاں سے ہوتی ہے جب گردن وغیرہ پہ پسینہ آتا ہے اور یہ کالر وغیرہ، تو مجھے یہاں سے بڑی الجھن ہوتی ہے. تو میں اس لیے میں نے رومال ابھی لپیٹا ہوا ہے. اور میرے لیے مشکل یہ 2 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں. وہ یہ کہ 5 دن میرے لاہور میں گزرتے ہیں، وہ جو چونکہ اے سی میں ہوتے ہیں. یہ 2 دن میرے اے سی کے بغیر ہوتی ہے، تو اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ چیز میں کہتا ہوں اچھی چیز ہے، آپ کی پریکٹس ہوتی ہے. وہ وہاں کی لائف وہاں کی، اور یہاں کی لائف یہاں کی، آپ کی جسم کی پریکٹس ہو جاتی ہے. گرمی کو، یہ پسینہ کو، ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. اس کی پریکٹس ہونی بھی چاہیے. ہر وقت اے سی تو نہیں ہوتا، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ کو اگر اے سی کے بغیر رہنا پڑ جائے تو پھر بندہ کیا کرے گا. تو دونوں حالات میں میری پریکٹس ہو رہی ہے، اور یہ 2 دن بھی میں کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیتا ہوں. لیکن تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے میرے لیے یہ چیز. یہ گرمیوں میں گاؤں کی لائف ہوتی ہے. وہ دیکھے لڑکا بکریاں چرا رہا ہے، یہ ادھر مکئی کی کٹائی ہو رہی ہے، یہ منڈی لے کے جائیں گے. وہ ادھر وہ ٹریکٹر چل رہا ہے. ابھی میں ایک اور چیز دکھا دوں آپ کو. وہ لڑکا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں ذرا زوم کر لوں. یہ سولر اندر روم میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ دن کے ٹائم میں رکھ لیتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ چلانے کے لیے، تو شام کو وہ روم میں رکھ لیتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے بندہ رکھا ہوا، وہ چوکیداری کرتا ہے اسپیشلی. تو اگر وہ ویسے چھوڑیں گے تو وہ تو ہر چیز غائب ہو جائے گی. یہ آپ کو پتہ تو ہے یہاں پہ. اور میں بغیر کسی وجہ کے آوارہ گردی کر رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جب کام ہوتا ہے تو گھر والے صحیح گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جب کام نہ ہو تو پھر لش پش رہتے ہیں. ورنہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. میں نے بھینسیں بھی چرائی ہیں، بکریاں بھی چرائی ہیں، میں نے چارہ بھی لے کے آیا، میں نے گوبر بھی اٹھایا، سارے کام کیے ہوئے ہیں. چھوڑا کوئی بھی کام نہیں ہے میں نے. اس ٹائم جو سورج کا نظارہ ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں، وہ تھوڑے تھوڑے بادلوں نے گھیرا ہوا ہے. باقی یہ سورج کتنا کلیئر نظر آ رہا ہے. یہ بھی تقریباً 20 منٹ تک یہ غائب ہو جائے گا. مغرب ہونے والی ہے 20 منٹ تک. میں بھی یہاں سے تھوڑا آگے جا کے پھر یہاں سے میں یو ٹرن واپس لیتا ہوں. تو بات ہو رہی تھی کام کی. گھر کے کام کے لیے تو میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. میں یہ بالکل نہیں سوچتا کہ میں نے اسکول پڑھا ہے، میں نے کالج پاس کیا، میں نے یونیورسٹی پڑھا ہے، میں اب آفس میں کام کرتا ہوں تو اب یہ میری توہین ہو جائے گی. نہیں، میں نے بتایا نا کہ میں نے سارے کام کیے ہوئے ہیں. میں نے بھینسیں بھی چرائی ہوئی ہیں، سارے کام کیے ہوئے ہیں جو گاؤں میں ایک بندہ، گاؤں کے لوگ کرتے ہیں. گوبر تک میں نے اٹھایا ہوا ہے، اور مجھے اس پہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، نہ مجھے اس پہ شرم فیل ہوتی ہے. یہ تو میں فخر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. محنت میں عظمت، اس پہ شرمانا گیا ہے. تو لیکن اب وہ میری لائف کافی چینج ہو چکی ہے جب سے یونیورسٹی سے پھر آفس لائف. اب میرے 2 دن صرف گاؤں میں ہوتے ہیں، 5 دن میرے لاہور میں ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے ویڈیو چل رہی تھی ٹک ٹاک پہ، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس میں کچھ چائنیز لوگ تھے یا پتہ نہیں کس کنٹری کے تھے، لیکن لگ تو ان کی طرح ہی وہ چھوٹی چھوٹی آئز والے. تو وہ کسی پاکستان نے پکڑے، وہ کسی کے بانسوں کا نقصان کر رہے تھے. تو وہ ان کے پاس گاڑی بھی تھی، اور وہ ایک چیز توڑ کے لے کے جا رہے تھے، لیکن وہ پکڑے گئے. اور وہ جو بندہ بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میرا انہوں نے 50 لاکھ کا نقصان کیا ہے. اب وہ اس میں سے اس چیز میں کیا خاص بات تھی کہ وہ توڑ کے لے کے جا رہے تھے گاڑیوں میں. اب یہ پتہ نہیں اندر سے کوئی چیز تھی، یا مجھے جو نظر آ رہی تھی یہ اوپر جو ہے نا یہ نرم نرم یہ والا حصہ تھا، یہ لے کے جا رہے تھے، یا پتہ نہیں نیچے سے جہاں سے یہ جڑ سے کچھ وہ انہیں نکال کے لے کے جا رہے تھے. لیکن وہ بندہ یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے میرا 50 لاکھ کا نقصان کیا، میرے بانس انہوں نے برباد کر دیے. اب لیکن میں نے جو دیکھا وہ گاڑی میں اس طرح کی چیزیں تھی، یہ آپ دیکھیں، یہ بامبو نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں تھیں. یہ میں خالی اوپر سے یہ کاٹ کے لے کے جا رہے تھے. اب اس کا انہوں نے کیا کرنا تھا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ جس کے تھے وہ بیچارہ صحیح والا چیخ رہا تھا، لیکن پکڑے گئے وہ. یہ آپ کو یہ روڈ نظر آ رہا ہے، وہ سامنے جو سفیدے ہیں وہاں پہ جا کے یہ نکلتا ہے. لیکن یہ بانس جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ روڈ کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. اور یہ اس سال اس کی کٹائی ہو چکی ہے.
اور یہ ماشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں، یہ پھر سے کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کی کٹائی وغیرہ کرتے ہیں، اس کا جو درخت دوبارہ نہیں لگانا پڑتا، نہ اس کا بیج دوبارہ ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو کاٹو، یہ دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد نکل آتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، یہ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے یہ روڈ بالکل کور ہو جائے گا، آپ کو یہ روڈ نظر ہی نہیں آئے گا، بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کے بیچ میں سے روڈ گزرا ہوا ہے، یہ روڈ بالکل چھپ جائے گا۔ لیکن یہ آپ خود دیکھ لیں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے 4 سے 5 سال کے بعد ان کی کٹائی ہوتی ہے، اور جب بھی ان کی کٹائی ہوتی ہے تو آس پاس کے گاؤں والوں کی تو موج لگ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں ہے اور لکڑی اتنی مہنگی ہے، تو اس میں سے جو لکڑی ہے لے کے جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا پورے سال کی لکڑی لوگ لے کے جاتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو کن وغیرہ بچ جاتا ہے نا، اس کو یہ آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ میری ایک ویڈیو بھی پیچھے لگائی ہوئی تھی جس میں وہ آگ لگائی ہوئی تھی، لوگ اتنا لے کے چلے جاتے ہیں کہ لوگ بعد میں لے کے نہیں جاتے، ان کے پاس اتنی لکڑی ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہے بھی 2-3 مربع، یہ ان پہ مشتمل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور سب سے حیرت والی بات بھی یہی ہے کہ اس کا درخت دوبارہ نہیں لگانا پڑتا ہے، نہ بیج دوبارہ ڈالنا پڑتا ہے، جو آپ نے کاٹا ہے وہ دوبارہ یہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ رسہ صاف اس کے بیچ میں سے نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑی مصیبت ہے، گاؤں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے نا، انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا نیٹ ورک ہی غائب ہو جاتا ہے، آپ سمپل کال تک نہیں کر سکتے، پتہ نہیں عجیب سین ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہر طرف سے، اور 78 سال میں نے یہ ایک ہی چیز دیکھی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہی چیز میں نے دیکھی ہے، لائٹ آئی لائٹ چلی گئی، لائٹ کل آئے گی لائٹ صبح آئے گی، لائٹ رات کو ہے صبح نہیں ہوگی، صبح ہے رات کو نہیں ہوگی، تو یہی چیز تو میں بچپن سے یہ دیکھتا رہا ہوں۔ اور یہ جو دور چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم ابھی تک بجلی میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنس گیا ہوں یہاں پہ، میرا خیال ہے راستہ نہیں ہے، مجھے مین روڈ سے ہی جانا پڑے گا، بیچوں بیچ میں سے۔ کہیں نہ کہیں سے تو نکلوں گا نا، جہاں سے مجھے صاف راستہ مل رہا ہے وہاں سے نکلتے جائیں گے، لیکن کیئر بھی کرنی پڑتی ہے، اس موسم میں سانپ وغیرہ بڑے نکلتے ہیں بہت زیادہ، اس میں تو سانپ نہیں ہوگی، اس میں تو اژدھے ہوں گے اچھے خاصے بڑے بڑے۔ اوہ شیٹ، یہاں پہ میں پھنس گیا ہوں، یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ لیں پانی لگا ہوا ہے، تو مجھے یہاں سے پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ بھی پانی ہے، میں تو وہ راستہ بھی بھول گیا ہوں جہاں سے یہ کیا تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز دیکھ کے اندر ہی گھس گئی ہے، اس میں مرغا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، صحیح والا پھنس گیا ہوں آج۔ یہ کس ٹینشن میں اب دیکھو، یہاں پہ تو یہ راستہ بھی ہے، یہاں سے دیکھتے جہاں سے میں نیچے اترا تھا اسی جگہ پہ دوبارہ آ گیا ہوں، میں گیا اس سائڈ سے تھا اور اوپر سے گھومتا گھومتا یہ اس سائڈ سے آ گیا، میں نے اس طرف جانا تھا، اس طرف سے نکلا ہوں، روڈ سے ہی جانا ٹھیک بنتا ہے، یہاں سے چلتے ہیں، اور گرمی بھی صحیح والی گرمی ہے، اب میری حالت دیکھ سکتے ہیں، ہوا چل رہی ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے، اب کی
گرمی کم کرنے میں. اور یہ 2-3 مہینے تو پھر ایسے ہی چلتے ہیں, اس میں آپ کا پسینہ خشک نہیں ہوتا. اور یہ تبھی تھوڑا موسم ٹھنڈا رہتا ہے جب لگاتار بارشیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان بارشوں کی وجہ سے پھر سیلاب وغیرہ بھی اسی مہینے میں آتے ہیں, جولائی اگست وغیرہ میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس سال حفاظت فرمائے, کیونکہ پچھلے سال کتنی تباہی ہوئی تھی پنجاب کی. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سال خیر وافیت فرمائے, کیونکہ یہ وہ موسم ہے, یہ وہ سیزن ہے جس میں تباہی کی بارشیں ہوتی ہیں. تو میں بھی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں اور یہاں سے میں شروع ہوتا ہوں تاکہ مغرب کی اذان ہونے تک میں گھر پہنچ جاؤں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.